الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اب اگلا شعر ناظرین ذرا غور سے سنیے گا۔ قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا۔ ویسے تو ہم سب کو ہی رب عز و جل کی طرف سے ہی عطا ہوتا ہے، مگر یہاں ایک بہت ہی لطیف، بہت ہی خوبصورت عظیم واقعے کی طرف اشارہ ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی غوث پاک سے عرض کی جا رہی کہ اللہ رب العالمین آپ سے اتنا پیار کرتا ہے کہ عہد و اقرار لے لے کر آپ کو کھلاتا اور پلاتا ہے۔ پہلے مصرے میں دراصل شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اپنے قول کی طرف اشارہ ہے۔ غوث پاک فرماتے ہیں یقال لی یا عبد القادری بحق علیک کل بحق علیک اشرب۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مجھے کہا جاتا ہے کہ عبد القادر تجھے میرے حق کی قسم کھا لے، تجھے میرے حق کی قسم پی لے۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا اس کو تھوڑا سا کسی اور پیرائے میں سمجھیے۔ اولیاء اللہ کون ہوتے ہیں؟ ولی کس کو کہتے ہیں؟ دوست کو کہتے ہیں۔ اولیاء اللہ کون ہیں؟ اللہ کے دوست۔ آج ہمارے کسی دوست کو بھی بعض اوقات ہم پیار سے کہتے ہیں کہ محبت سے کھا لو پی لو، تو اللہ اپنے پیاروں کو اگر یہ فرمائے، اور غوث پاک تو ولیوں کے بھی سردار ہیں، اور آپ کے بارے میں یہ بھی ملتا ہے کہ آپ طویل فاقے کیا کرتے، کئی دن بھوکے رہا کرتے، عبادت میں ریاضت میں جنگلوں میں نکل جایا کرتے، تو سبحان اللہ وہاں سے ارشاد ہوتا کہ اے عبد القادر کھا لے، اے عبد القادر تجھے میری قسم پی لے۔ تو اسی طرف اشارہ ہے کہ قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا۔ قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا۔ اگلے شعر کی طرف چلیں گے ناظرین۔ ابن زہرا کو مبارک ہو عروس قدرت، قادری پائیں تصدق میرے دولہا تیرا۔ سبحان اللہ، تھوڑا سا مشکل ہے لیکن سمجھ لائیں گے تو اور آپ کو انشاءاللہ لطف آئے گا۔ زہرا سے معنی ہے خوبصورت۔ خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کا ایک مبارک لقب ہے، اور عروس سے مراد دولہا اور دلہن، کسی کو بھی عروس کہا جاتا ہے۔ ابن زہرا بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کے فرزند سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی کی طرف کی اشارہ ہے۔ تصدق کے معنی کہ آپ کا صدقہ، اور میرے دولہا یہاں بھی قابل احترام سیدی غوث پاک کی طرف اشارہ ہے۔ اب اس کا معنی کیا بنے گا؟ اے خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے فرزند ارجمند، آپ کو اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی قدرت و طاقت کی دلہن مبارک ہو۔ اے میرے سردار قابل احترام، آپ ہی کا صدقہ ہم قادری لوگ پاتے ہیں۔ یعنی یہاں غوث پاک سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ کریم نے آپ کو بڑی طاقتوں سے نوازا ہے، اور حضور آپ ہی کا تصدق جو ہے، آپ ہی کا صدقہ پھر آپ کے مریدوں میں بٹتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی غوث پاک جب ہمارے پیر ہیں اور اللہ نے ان کو ولیوں کا سردار بنایا ہے، نبی پاک کا اور ان کے خاندان کا خاص فیضان انہیں حاصل ہے، تو سبحان اللہ ہے قادریوں تمہیں مبارک ہو کہ اللہ نے ایسا عظیم پیر تمہیں عطا فرمایا، کیونکہ وہ اللہ رب العالمین کے بھی پیارے ہیں، نبی پاک کے بھی پیارے ہیں، اور خاندان نبوت کے بھی پیارے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں غوث پاک کا فیضان نصیب فرمائے۔ بڑا عشق بھرا شعر ہے، آئیے سنتے ہیں۔ ابن زہرا کو مبارک ہو عروس قدرت، قادری پائیں تصدق میرے دولہا تیرا۔ ابن زہرا کو مبارک ہو عروس قدرت، ابن زہرا کو مبارک ہو عروس قدرت، قادری پائے تصدق میرے دولہا تیرا۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ اب چلتے ہیں اگلے شعر کی طرف۔ کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابی القاسم ہے، کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا۔ واہ 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 سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت شعر ہے۔ اچھا، قاسم کس کو کہتے ہیں؟ تقسیم کرنے والا۔ ابو القاسم یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کنیت ہے۔
مختار کہتے ہیں اختیار دیا ہوا، جس کو اتھارٹی دی گئی ہے۔ اس شعر کا معنی کیا ہے کہ اے ولایت و قطبیت کے تقسیم کرنے والے، آپ کو سید الکونین ابو القاسم محمد بن عبداللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، چونکہ آپ ان کے فرزند ہیں تو پھر آپ کی صفت قاسم کیوں نہ ہو، اور آپ کے جد امجد کو اللہ تعالیٰ نے اختیار و قدرت بخشی ہے، تو ان کی برکتوں سے آپ کے پاس بھی بہت ساری اتھارٹیز ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اتنی بڑی شخصیت کی اگر کوئی اولاد ہو تو اس والد کی برکتیں اسے بھی ملتی ہیں، کوئی بہت بڑی شخصیت کے ساتھ رہتا ہو تو لوگ کہتے ہیں یار اتنا بڑا تعلق ان کے ساتھ ہے تو اس کا فیضان اور اس کی برکتیں انہیں ملی ہیں، تو آپ تو ان کی اولاد ہیں، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو تقسیم کرنے والے ہیں۔ یہ تو بخاری شریف کی حدیث ہے نا ناظرین، کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یعطی، اللہ دینے والا ہے، میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ ایک اور جگہ نبی پاک فرماتے ہیں انما انا خازن، کہ مجھے جنت کے خزانوں کا خزانچی بنایا گیا ہے، آپ کے ہاتھ میں جنت کے خزانوں کی کنجیاں دی گئی ہیں۔ تو سبحان اللہ۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ایک اور جگہ اس حدیث کو گویا پورا شعر میں بیان کر دیا کہ رب ہے معطی، یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے، کھلاتے یہ ہیں۔ تو کیا خوبصورت انداز میں غوث پاک کی شان بیان کرتے کرتے گویا نبی پاک کی شان بھی بیان ہو رہی ہے کہ حضور جب نبی پاک، آپ کے بابا حضور، آپ کے جد امجد جو ہیں وہ تقسیم کرنے والے ہیں، وہ ابو القاسم ہیں، حضور پھر ان کی برکتوں سے آپ بھی تو تقسیم کرنے والے ہوئے، اور اللہ نے ان کو اتھارٹیز سے نوازا ہے۔ کیسی اتھارٹیز، کیسا اختیار تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو چاہے فرمائیں، کسی کے لیے فرض فرمانا ہو تو وہ فرما دیں، کسی کو معاف فرمانا ہو تو وہ فرما دیں۔ نبی پاک چاند کو اشارہ کریں تو 2 ٹکڑے ہو جائے، آپ دعا فرمائیں تو سورج پلٹ جائے۔ ارے یہ کیسا اختیار تھا کہ شریعت میں بھی اختیار ہے اور اللہ کی جو بنائی ہوئی کائنات ہے اس میں بھی اختیار ہے۔ تو آپ ایسے مختار ہیں، اور صرف دنیا کے معاملات میں مختار نہیں ہیں، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی موقعوں پر مدینہ منورہ میں کنویں والے سے کہا یہ کنواں مجھے دے دو، اس کے بدلے جنت میں کنواں لے لو۔ ایک مکان مسجد الحرام میں شامل کرنا تھا، آپ نے فرمایا مکان مجھے دے دو، اس کے بدلے جنت میں مجھ سے مکان لے لو۔ بلکہ ایک بار تو حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ سے مطلقاً نبی پاک نے فرمایا سل یا ربیعہ، اے ربیعہ مانگو کیا مانگتے ہو۔ اللہ اکبر۔ علماء کہتے ہیں یہ وہی کہہ سکتا ہے جس کو اللہ نے ہر چیز کا اختیار عطا فرمایا ہو، یہ اتھارٹی دی ہو، کیونکہ وہ جو بھی مانگتے پیارے آقا اسے انہیں عطا فرماتے، اور ایسا ہی ہوا، انہوں نے بھی جنت مانگ لی۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، پتہ چلا کہ نبی پاک کو رب نے کیسا اختیار عطا فرمایا، اپنی عطا سے انہیں مختار بنایا۔ سبحان اللہ۔ اسی اختیار کی طرف اشارہ، اسی قاسم نعمت ہونے کی طرف اشارہ اس شعر میں ہے کہ کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابی القاسم ہے، کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا۔ کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابی القاسم ہے، کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابی القاسم ہے، کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، اب جو شعر ہے وہ تو کمال ہے، شاعری کی دنیا کا بھی شاہکار ہے۔ آپ لکھتے ہیں نبوی می علوی فصل بطولی گلشن، حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا۔ اللہ اکبر۔ سیدی اعلیٰ حضرت بھی کمال کرتے ہیں۔ نبوی ان نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت رکھنے والا، می سے مراد یہاں بارش ہے، علوی یعنی مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے نسبت رکھنے والا یا ان کی اولاد، فصل یہاں اس سے مراد موسم ہے۔ اچھا پھر آگے فرما رہے ہیں بطولی، بی بی فاطمہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، کیونکہ آپ کا ایک لقب بطول بھی ہے، ان سے نسبت رکھنے والا بطولی ہو گیا یا ان کی اولاد۔ پھر آپ فرماتے حسنی، امام حسن کی اولاد، حسینی، امام حسین کی اولاد، یعنی پنجتن پاک کا ذکر کے شاندار انداز میں کیا کہ والد کی طرف سے حسنی ہیں، والدہ کی طرف سے حسینی ہیں، یوں آپ نجیب الطرفین سید ہیں، اور پنجتن پاک کا نسبی اور روحانی فیضان لیتے ہوئے سبحان اللہ آپ پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جناب مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، بی بی خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، امام حسن اور امام حسین کے بیٹے اور شہزادے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے پنجتن پاک کی برکات و کمالات کے شاہکار اور اس کے وارث سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی کی اس نسبی شان کو بڑی پیاری تشبیہات کے ساتھ اشعار کی صورت میں بیان فرمایا ہے، مگر اس کمال کے ساتھ کہ ہر شعر میں پنجتن پاک کی ضیاء اور رانائی کی جلوہ نمائی ہے۔
پہلے اس شعر میں اور پھر آگے اسی طرح مسلسل کچھ پیارے شعر ہیں. تو اب ذرا غور سے سنیے کہ نبوی می یعنی حضور آپ وہ پھول ہیں کہ جس پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے رحمت کے بادل کی بارش برسی ہے. اچھا آپ کو جو موسم ملا ہے وہ مولا علی کی جلوہ گری والا ملا ہے. اور بطولی گلشن، آپ جس گارڈن میں آپ نشو نما پائی ہے نا آپ نے، وہ خاتون جنت کا گارڈن ہے، ان کا گلشن ہے. اور حسنی پھول ہیں آپ، اور آپ کی جو مہک ہے نا حسینی ہے. یقین کیجیے جب اس کو آپ امیجن کر کے سمجھتے ہیں نا، سیدی اعلیٰ حضرت نے کمال یہ کیا ہے کہ غوث پاک وہ پھول ہیں جن کی مہک جو ہے حسینی ہے، جو خود حسنی پھول ہیں، جس پر بارش نبی پاک کے گلشن اور رحمت کے بادل سے برسی ہے. بی بی خاتون جنت کا یہ لگایا ہوا گلشن ہے، اور مولا علی کی سبحان اللہ فیضان اور ان کے موسم کی کرنیں ان پر پڑی ہیں، تو یہ پھول بنا ہے. کیا خوبصورت انداز ہے. ایک باغ کا، ایک غنچے کا بھی ذکر ہو گیا، ان کی مہک کا بھی ذکر ہو گیا، پنجتن پاک کا بھی ذکر ہو گیا، بلکہ اعلیٰ حضرت نے اس شعر کی طرف گویا دوبارہ اشارہ کر دیا کہ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. اب ذرا پنجتن پاک کا ذکر بھی سنیے، اور ذکر پنجتن میں ذکر غوث اعظم بھی سنیے. نبوی می علوی فصل بطولی گلشن، نبوی می علوی فصل بطولی گلشن، حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا. سبحان اللہ. ناظرین، ہمیں اس پروگرام کو ریکارڈ کرانے میں اتنا لطف آ رہا ہے تو امید ہے کہ آپ بھی سنتے ہوئے جھوم رہے ہوں گے. سیدی اعلیٰ حضرت کی محبت بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے. اچھا، پنجتن پاک کا ذکر جاری ہے، غوث پاک کا ذکر بھی جاری ہے. اب دیکھیں آگے لکھتے ہیں، نبوی ذل علوی برج بطولی منزل، حسنی چاند حسینی ہے اجالا تیرا. وہاں پھول کہا اور مہکنا، پھول مہکتا ہے نا. اچھا، چاند اگر کسی کو کہیں تو پھر اس کا اجالا بھی ہوتا ہے، مگر اس کی چھاؤں بھی کبھی کبھی اس پر آ جاتی ہے. پھر چاند کی منزلیں بھی ہوتی ہیں، چاند کی برج اور منزلوں کا بھی ذکر ملتا ہے کہ آسمان پر جو ستارے ہیں ان کی اپنی منزلیں ہیں، وہ کچھ برجوں سے گزر کر جاتے ہیں. اب ذرا اس سینیریو میں شعر کو سمجھیے گا. ذل کہتے ہیں سایہ کو، چھاؤں کو، عکس کو. برج کہتے ہیں جو ستاروں کا مقام ہوتا ہے. اور اب اس کی شرح کیا بنے گی کہ غوث الثقلین جانے کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمتوں کا سایہ ہیں. ولایت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے مقدس برج یعنی دائرہ کرم، اور بی بی فاطمہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی رحمتوں سے معمور منزل میں رہنے والے حضرت حسن کے وہ چاند ہیں جس میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روشنی اور اجالا موجود ہے. اللہ اکبر، کمال کر دیا ہے. یہ ایسا چاند ہے جس کی منزلیں بھی نرالی ہیں، جس کا سایہ بھی نرالا ہے، جس کا اجالا بھی نرالا ہے، جس کا سفر بھی نرالا ہے. اب ذرا سمجھیے گا، نبوی ذل یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمتوں کا آپ پر سایہ ہے. ذل کہتے ہیں سائے کو، ٹھیک ہے. علوی برج، برج جو ہے وہ مولا علی کے ہیں، منزل بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان والی ہے. اب چاند تو حسنی ہیں، مگر جو اجالا دیتے ہیں نا، جو چاندنی پھیلاتے ہیں، وہ حسینی چاندنی ہے. کیا بات ہے. غوث پاک سے محبت میں بھی اضافہ ہو رہا ہے اور پنجتن پاک کا نرالا تذکرہ ہو رہا ہے. دوبارہ سنیے، نبوی ذل علوی برج بطولی منزل، حسنی چاند حسینی ہے اجالا تیرا.